اور فضیلت کے، تو صدیق اکبر کا عشق کیا ہے، اللہ اکبر. اندازہ کریں جب صدیق حضور کا وصال ہو گیا تو نماز کا سلام پھرنے کے بعد اچانک اٹھ کے کھڑے ہوئے تو فاروق اعظم نے ہاتھ پکڑے کہا کدھر کا ارادہ ہے حضرت؟ تو کہا حضور کی یاد آ گئی، حضور کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. تو کہا آپ ہی نے تو اعلان کیا تھا کہ حضور پردہ وما محمد الا رسول، آپ ہی نے تو پڑھا تھا حضور تو پردہ فرما گئے. تو دل پکڑ کے بیٹھ جاتے. کبھی کبھی صدیق اکبر لوگوں کو جنگلوں میں نظر آتے تو چرواہے اور لکڑ ہارے پوچھتے صدیق اکبر سے امیر خلیفۃ المسلمین خلیفہ رسول آپ جنگل و بیابان میں کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وقت صدیق کہتے حضور کو ملے بہت دن ہو گئے اس لیے ان کو ڈھونڈنے آ گیا. تو لوگ کہتے حضور تو پردہ فرما گئے نا، حضور کا تو وصال. دل پکڑ کے بیٹھ جاتے. حضور کے وصال کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ایک مرتبہ صدیق اکبر سے ملنے آئی تو دیکھا جہاں لیٹتے ہیں وہاں دھوئیں کا نشان ہے، دھوئیں کا نشان ہے. تو پوچھتی ہے بابا جان یہاں تو کوئی چراغ نہیں جلتا، یہاں تو کوئی چولہا نہیں جلتا، یہاں دھوئیں کا نشان کیسے؟ تو صدیق کہتے بیٹی اگر آپ کے سوا کوئی پوچھتا تو شاید نہ بتاتا، کیونکہ تو بیٹی ہی نہیں تو ماں بھی ہے. جو بیٹی ہوتی وہ کبھی ماں نہیں ہوتی، اور جو ماں ہوتی ہے وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی. یہ حضور کی نسبت کی برکت ہے کہ حضور نے بیٹی کو ماں بنایا، ان کی کس شان سے بنایا. ام المومنین ہے نا، تو مومنوں میں صدیق اکبر بھی تو ہے، تو بیٹی بھی ہے ماں بھی ہے. وہ کہ بابا یہ کیا ہے؟ اور کہنے لگے بیٹی حضور جس دن سے دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے ہیں تو جب لیٹتا ہوں تو یہ دل جلتا ہے ان کے عشق میں. توجہ فرما، یہ دل ان کے عشق میں جلتا ہے، اور اس سے جو دھواں نکلتا ہے اس کا نشان دیکھ رہی ہوں. آپ سوچیں گے کیا دل بھی جلتے ہیں؟ میں نے کہا جن کے جلتے انہی کے جلتے، سب کے نہیں جلتے. جن کے جلے انہوں نے کہا اے دل یہ سلگنا کیا ہے، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے، اور روح فدا کا فزد حرقا یک شولہ دیگر برزن عشقا، مرا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. میرے بھائیوں صدیق اکبر کہتے ہیں یہ دھواں نکلتا اس کا نشان تم دیکھ رہی ہو. اور اسی پہ بس نہیں، صدیق اکبر کی افضلیت کا راز حضور نے بیان کیا، اسی پہ بات پوری ہو. آج چونکہ ان کا دن بھی ہے، آج ان کا، اور یہ ہم اہل سنت کی شان ہے کہ ہم جب اہل البیت کے دن ہوتے ہیں تو کھل کھل کر اہل بیت بیان کرتے ہیں، اور جب صحابہ کے دن ہوتے ہیں تو کھل کھل کر اصحاب کی شان بیان کرتے ہیں. صدیق کی روحانیت کا اندازہ کون لگائے؟ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں. ذرا غور تو فرمائیں. میں سوچتا ہوں جب غوث اعظم کی روحانیت کا اندازہ نہیں لگایا گیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشرۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک کو اللہ نے وہ روحانیت عطا کی ہے کہ وہ آج بھی زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں. ضرور غور فرمائیں. جب غوث اعظم کی یہ شان ہے تو جو غوث اعظم کبھی غوث اعظم ہو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا آپ، جو غوث اعظم کبھی غوث اعظم ہو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. امام جعفر صادق جس کی شفاعت کے دعا کرتے تھے کہ میں جیسے اپنے دادا علی کی شفاعت کا طالب ہوں ویسے میں اپنے نانا ابو بکر صدیق کی بھی شفاعت کا طالب ہوں. جس کی شفاعت کی طلب امام جعفر صادق جیسی ہستی کرے وہ کون سا کس شان کا غوث اعظم ہوگا، وہ امت کا کیسا ولی ہوگا. میرے امام الملفوظ میں فرماتے ہیں کہ اس امت کا سب سے بڑا ولی، بلکہ اس امت کا نہیں، ہر امت میں سب سے بڑا ولی اگر کوئی ہے تو وہ میرے آقا سیدنا ابو بکر صدیق. اتنے بڑے ولی ہیں صدیق اکبر. مگر افسوس ہے ہم نے تو ہر قدر والے کی قدر بھلا دی. غور فرمائیے. تو عرض کیا کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. 22 جمادی الاخری صدیق اکبر کے وصال کی تاریخ ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت پر واجب ہے کہ ابو بکر کا شکر گزار رہے.
ابو بکر کے احسان کا شکریہ ادا کرے. ہاں ہوں، ہمارے مرشد حضور سیدی میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سبع سنابل شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو جو مقام اور مرتبہ نصیب ہوا ہے وہ نفل عبادتوں کی وجہ سے نصیب نہیں ہوا، بلکہ ابو بکر کو جو مقام نصیب ہوا ہے وہ ان کے دل کے اندر جو چیز ہے، ان کی دل کی جو کیفیت ہے، اس بنیاد پر اللہ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اور دل میں ہوتا کیا ہے؟ صدیق اکبر کے عشق رسول جیسا عشق رسول کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے صحابہ اور اہل بیت کے عشق رسول کو کس شان سے بیان فرما کر مسلک کی ترجمانی کی ہے. فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جات و جان فروز غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. پھر مسلک پتا چل رہا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. یاد رکھیے اگر روحانی ترقی چاہتے ہیں تو وظائف بھی کیجئے، باوضو بھی رہیے، تلاوت بھی کیجئے، لیکن اس کا سب سے بڑا نصاب یہ ہے کہ عشق رسول حاصل کیجئے، محبت رسول میں تڑپیے، محبت رسول میں بلکیے، محبت رسول میں آہو بکا کیجئے. اور اس کے لیے درود شریف کی کثرت، اور صحیح طور پر جو بزرگوں کے کلام نعت رسول کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں اس کو پڑھیے، اس کو سنیے. کیا حسن ہے امام اہل سنت کے لکھے ہوئے کلام میں. کبھی کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نائے چرخے کوہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. میرے بھائیوں جب تک روحانی طاقت کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی. مسجدوں سے رشتہ جوڑیے تاکہ روحانی طاقت میں اضافہ ہو، اللہ کی کتاب سے رشتہ جوڑیے تاکہ روحانی طاقت میں اضافہ ہو. بزرگوں کے آستانے پر شرعی جو ہے وہ حدود و قیود کے ساتھ جو شرعی طریقہ اس طرح سے جائیے. بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیجیے، اس لیے کہ حضرت عارف رومی نے کہا تھا یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اللہ والوں کی صحبت میں ایک ساتھ گزارنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے. اور عارف رومی نے دوسرے مقام پر فرمایا تھا، کہتے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. میرے بھائیوں کبھی بھی اللہ اکبر مولوی روم کا آقا و مولا نہیں بن سکتا جب تک شمس تبریز جیسے کسی اہل اللہ کی غلامی نہ کرے. تو آئیے دل کا رشتہ بزرگوں سے جوڑیے، اللہ والوں سے جوڑیے، اور اسی طرح اللہ کے رسول سے جوڑیے، صحابہ اور اہل بیت سے غیر مشروط محبت کیجیے. کون کیا کہتا ہے اسے جانے دے. میرے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. اطرت رسول اللہ کی ہمارے ایک ہاتھ میں اصحاب رسول کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے. امید ہے اگر ہم اہل سنت و جماعت کے اس معتدل مذہب پر چلیں گے تو روحانی ترقی بھی نصیب ہوگی. انشاءاللہ اس دنیا سے جائیں گے تو پھر یہ کیفیت ہوگی، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.